बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के जो मामलात हैं, लोगों ने कहा हमने बिल नहीं देना, एहतजाज हो रहा है, ताजिरों ने धमकी दे दी है। लेकिन एक अजीब तमाशा होने वाला है। जिन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, शमसी तवानाई से बिजली बनाई है, अब उनके खिलाफ भी बड़ा इकदामात होंगे। और सबसे बढ़कर एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो बंदा बिल नहीं जमा करवाएगा उसके खिलाफ क्रैकडाउन और बहुत बड़ी तैयारी। अब ये जरा समझ लीजिए होने क्या वाला है। देखिए, एक चीज इनमें रखिएगा कि अभी हालिया कहा गया है कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत जी बिजली जो चोरी होती है वो 550 अरब रुपए की होती है वो चोरी, और उसको रोकना है। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे उनको भी बिजली चोरी के अंदर ही तस्वर किया जाएगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। यानी इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बिजली चोर तस्वर होगा। एक ऑर्डिनेंस जो आएगा उसमें कहा जाएगा कि जिन लोगों ने बिजली का बिल पे नहीं किया वो भी बिजली चोरी के जुर्म में जाएंगे, चाहे फिर उनके खिलाफ FIR हो या कुछ और हो, कुछ भी हो। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा है कि एक तो बिजली चोरी, दूसरा इनसे बिलों की वसूली बढ़ाने में मदद लेंगे। ये बहुत बड़े संगीन जुराम तस्वर किए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और सबसे बढ़कर एक अजीबोगरीब चीज, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल जो है वो उससे नेट मीटरिंग का काम किया जाता है। लोगों ने काम ये किया कि असल में वो नेट मीटरिंग की और वो जो बिजली बनाते थे वो वापडा को वो बेची उन्होंने, और उसमें खुद यूज की और बेची, और उससे उनको फायदा हुआ। अब उन्होंने कहा जी इसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस की जो अदायगी है उसमें इजाफा हुआ है, यानी जो फ्यूल और ये तमाम चीजें फलाना हुआ। यानी जाहिर सी बात है, लोगों का जो मिसाल के तौर पर 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, तो 1,000 मेगावाट शमसी तवानाई लोग अपनी छतों पर तैयार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी तैयार करता जो इजाफी शमसी तवानाई होती है वो हुकूमत को बेचते हैं, यानी जितना यूज कर लिया बाकी उन्होंने हुकूमत को बेच दिया और मीटर के थ्रू। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके जो सिस्टम के अंदर बिजली है वो उस लेवल की फरोख्त नहीं हो रही। अब जो सोलर पैनल की वजह से सिस्टम की बिजली फरोख्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस और इजाफे से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में तकरीबन आप समझ लें 3200 अरब रुपए लोगों से वसूल करने हैं, जिसमें अगर कैपेसिटी चार्जेस की बात करें तो 2000 अरब रुपए तो सिर्फ यही बनता है। तो अगर जो बिल नहीं देगा तो ये बात आप समझ लीजिए उसके खिलाफ बहुत बड़े इकदाम होने वाले हैं। और सिर्फ यानी इकदाम ऐसे होंगे कि उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हो सकते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे मामला हो सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है वो है आपने IMF से बात करनी है। तो IMF ने तो इनको कहा था कि भाई आप अशराफिया से पैसा ले, गरीबों पर बोझ ना डाले। गरीबों पर बोझ सारा डल गया है। अब अगली जो सूरत हाल है वो आप ये बताइए, क्या पूरा पाकिस्तान चोर तस्वुर होगा, उनके खिलाफ केसेस होंगे, या ऑर्डिनेंस आ रहा है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो बिल जमा नहीं कराएगा। आप एक बात बताइए ना कि एक बंदा है वो 14,000 रुपया कमाता है एक बंदा, और हालिया उसका एक बिल आया था जिसमें उसने बताया कि 26,000 आए, मेरे 8 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि वो बेचारा कहाँ से बिल पे करेगा। इसका मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर क्या मामला होगा, यानी वो आप उसको केसेस उसमें दर्ज कर देंगे, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, या क्या सूरत हाल होगी। इसका सोल्यूशन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जो असल आज वजीर तवानाई ने बात की कि इस महीने जो बिल है वो तो आपने जो देख लिया वो तो कुछ नहीं, जो अगले महीने बिल आएगा वो तो तबाहकुन है, क्योंकि 89 रुपए का आपका बिजली का यूनिट है इस वक्त। तो 89 रुपए का जो बिजली का यूनिट है वो असल में आपको अगले महीने इससे दुगना बिल आएगा, जो कि आपने शायद इस्तेमाल ना किया हो। तो लोग ये समझ रहे थे कि हम फलानी लाइट बंद कर दे, हम फलाना पंखा बंद कर दे, AC बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब यूनिट की प्राइस बढ़ती जाएगी तो आप बिल कैसे देंगे। और ये जो सोलर सिस्टम वाला है काम, आप बताएं कि ये लोगों ने अब उसका यानी लोग जाकर खरीदते हैं ताकि जी हम अपनी बिजली जनरेट कर सके। पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में आप देख लो उन्होंने कैनाल के ऊपर पूरा सोलर चलाया हुआ है। यानी ये अब पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि आप सोलर के ऊपर आ रहे हैं। भारत तो वैसे भी जा रहा है अब, यानी अब उसके बाद चांद है, चांद के बाद उन्होंने कहा कि हमने सूरज को स्टडी करने के लिए जाना है।
تو لارجر پوائنٹ پر وہ جا رہے ہیں سورج کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو وہ قریب سے دیکھیں گے کہ ہم اس کی کون سی توانائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے ملک کے اندر کون سی ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال وہ اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم بجلی یا دوسری چیزوں کے حوالے سے اسے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کے ملک کے اندر ایک آرڈیننس آ رہا ہے، اس آرڈیننس کے تحت کہ آپ کو یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بتائیں کہ عام جو بندہ ہے وہ کیسے کرے گا؟ یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی جیلیں بھر جائیں گی، تو پورے ملک کے اندر لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ یعنی آپ اگر بل جمع نہیں کروائیں گے تو بل نہ جمع کروانے کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑے گا اور آپ کے خلاف کیسز ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک کے اندر کیسز ہے، عدالتیں ہیں، بس یہی کام چلتا رہے گا، تو کیسے مینج ہوگا ملک؟ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس کی سیلری اتنی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر کرائم بڑھیں گے، چوری، ڈاکو اور یہ سارے معاملہ جو ہے وہ ہوں گے۔ آگے ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ملک کتنی بے دردی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اب کتنا ملک کو مزید گرنا ہے۔ آپ ذرا یہ اندازہ کر لیں کہ صورتحال میں آج کا یہ واقعہ ہے جو پنڈی کے اندر ہوا ہے، اب لوگ اسی طرح لوٹیں گے۔ یہ لڑکی جا رہی ہے اور اسے پورا حجاب لیا، اپنے آپ کو کور کیا ہے، دو درندے آتے ہیں، اس سے چوری کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بری طرح اس کے جسم پر چھوتے ہیں اور وہ اسے سب کچھ چھین کر چلے جاتے ہیں اور وہ بیچاری وہاں پر گری ہوتی ہے۔ تو آپ ایک بات بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا پورے ملک میں پھر جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اصل میں کیا اسی طرح کریں گے؟ کیا وہ جا کر چوری چکاری کریں گے، لوٹیں گے؟ کیسے یہ سسٹم چلے گا؟ یعنی آپ دیکھیں اس آرڈیننس کے بعد وہ جنہوں نے سولر لگوایا اب ان کی شامت آنے والی ہے کہ جی وہ نہیں کرے۔ تو بھئی وہ اجازت دی گئی تھی، جب وہ اجازت سرکار نے دی تھی، وہ امپورٹ ہوئے ہیں، امپورٹ ہونے کے بعد اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، لوگ اس سے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بل بہتر ہے، اور لوگوں نے نہ جانے کہاں سے اٹھا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کسی کو کہا گیا کہ تمہارا 10 kVA کا ہم لوگ دیں گے یونٹ، اور اس کے بعد کسی کو 6.7 کا ملا، وہ الگ دھوکا تھا۔ لیکن اس کے بعد اب لوگوں کو مزید بل آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی بل آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال۔ اور اب آپ IMF سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے اجازت دینی ہے، ہم کچھ کریں گے۔ ابھی تک تو فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کیونکہ ہم نے IMF کے ساتھ جو سائن کیا اس میں باقی بہت سارے ممالک گارنٹر کے طور پر ہیں۔ تو اس کا پھر سلوشن کیا ہے؟ 550 ارب کا سب سے بڑا سلوشن ہے، لیکن لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں۔ سلوشن یہ ہے کہ فری یونٹس بند کر دیے جائے، پورے پاکستان کے اندر سب واپڈا کے نہیں تمام اداروں کے فری یونٹس بند کر دیں۔ فری یونٹس بند کرنے کے بعد آپ کو جو اگلی صورتحال سامنے آئے گی اس میں آپ کو لوگوں کو ہر صورت ریلیف دینا ہے۔ آپ لوگوں کو جب ریلیف دیں گے، لوگوں کو آپ بجلی کے بلوں میں کمی کریں گے، پھر چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر گلی محلے میں جائیں گے تو آپ کو ایک بلیک آؤٹ سی صورتحال نظر آئے گی، لوگ ساری چیزیں بند کر دیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پھر حادثات بھی کتنے ہوتے ہیں۔ جب پورے ملک کی بجلی بند ہے، حملے ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لوگ چوری چکاری کے لیے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد موٹر ویز سے لے کر باقی آپ کی ساری جو بجلی ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ آخر میں اینڈ پر کیا ہوگا؟ کسی کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہے، کوئی ادراک ہے کسی کو کہ ہم چیزوں کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے پاس ہم نے کبھی ذرائع پیدا ہی نہیں کیے۔ یعنی ہم آج بھی ایکسپورٹ کر لی، مرچیں کر لی، چاول کر لی، دنیا IT کے اندر جاری۔ بھارت کو دیکھیں، ان کے مہاراشٹر کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے پورے ملک سے زیادہ ہے، یعنی ان کی جو GDP ہے وہ آپ کے پورے ملک سے زیادہ ہے۔ تو یعنی ان کی ایک سٹیٹ کا ہم آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہماری آبادی 25 کروڑ ہے۔ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، لوگ جو چھوڑ کر جاتے ہیں تو چلے جائیں، پوری دنیا میں باقی بھی تو لوگ جا رہے ہیں، تو کیا ایسی کوئی بڑی بات ہوگی؟ جب ملک کے اندر ایسی صورتحال ہوگی، ایسی سوچ پائی جائے گی، تو آپ یقین کیجئے پھر حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہے۔ اب اس آرڈیننس کی جو تباہ کن مناظر ہوں گی اس میں ظاہر سی بات ہے اس کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا، اور بجلی کم کرنے کے حوالے سے سلوشن دینا چاہیے۔ بلوں کے حوالے سے ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ عوام پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو مینج نہیں کریں گے تو آپ یقین کیجئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسرا سلوشن نہیں رہ جائے گا۔ لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو کتنی دیر تک ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، اور کیا ہمارا مستقبل ہوگا؟ اس پر کسی نے نہیں سوچا کہ جب ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں ہوگا تو ملک کے اندر یہ سارے معاملات باقی کیسے چلیں گے۔
یہ بڑی ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔